السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو व्लॉग۔ آج کا جو व्लॉग ہے نا، اس میں جتنا آپ کو کھانا ملے گا نا، یہ سب میری جو ساس ہیں ان کی پسند کا اور ان کا فیوریٹ کھانا ہوگا، کیونکہ میری ساس پنجاب سے آ رہی تھی تو میں نے ساری جو چیزیں تھیں ان کی پسند کی بنائی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کو کون کون سی چیز جو ہے نا وہ زیادہ پسند ہے، تو پھر میں نے ساری چیزیں ان کی فیوریٹ ہی رکھی تھی۔ یہاں پہ میں کھیر بنا رہی ہوں، اور یہ جو کھیر ہے نا یہ ہماری ہر عید پہ بنتی ہے، کیونکہ اگر یہ والی کھیر ہماری عید پہ نہیں بنتی تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری عید جو ہے نا وہ تھوڑی ادھوری رہ گئی ہے نا۔ تو یہ بہت سالوں سے ہمارے ہاں بنتی آ رہی ہے۔ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا دیچکا لے کے بیٹھی ہوئی ہے ایک انسان کے لیے، تو ایک انسان نہیں تھا، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، کیونکہ میرے دیور بھی تھے، میرے جیٹ بھی تھے، تو سبھی آ گئے تھے ان کو ملنے کے لیے، تو پھر اس لیے میں نے یہ ہے کہ زیادہ بنا لی تھی، کم نہ ہو جائے، کیونکہ سبھی کی فیوریٹ یہ چیز ہے۔ ویسے تو ان کو میٹھا بہت زیادہ پسند ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ فیوریٹ ہیں ان کی، لیکن یہ جو والی کھیر تھی نا یہ ان کی موسٹ فیوریٹ تھی اسی لیے پھر میں نے بنائی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ شوق سے کھا بھی لیں گے، اور ان نے کھائی بھی تھی، اور یہ ہے کہ تعریف بھی کی تھی۔ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ انسان کو پسند آنا چاہیے، اور یہ ہے کہ کسی کو میں کہتی ہوں کہ تھوڑی سی اگر آپ خوشی دے سکتے ہیں نا کسی بھی طرح سے، تو وہ آپ دینے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ پہ چھوڑ دیں اور اگلے بندے پہ چھوڑ دیں کہ وہ آپ کو مطلب کس طرح سے اس چیز کا صلہ دیتے ہیں نا۔ تو ہمیں تو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے نا، ہم تو اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ یہاں پہ میں نے دودھ لیا تھا، دودھ لے کے تو اس کے اندر میں نے چاول ڈالے تھے، چاولوں کے اندر پھر میں نے کھوپرا، چینی اور الائچی ڈال کے تو ان کو ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ مطلب اس طرح یہ کھیر بنائی تھی، اور یقین کریں یہ اتنی مزے کی بنتی ہے، اتنی مزے کی بنتی ہے، کیونکہ ہماری تو یہ بہت سالوں سے بنتی آ رہی ہے، تو پھر اس وجہ سے ہم لوگ تو بناتے رہتے ہیں۔ اور آج تک یہ جس نے کھائی ہے وہ مجھ سے ریسیپی پوچھتا ہے کہ مجھے ریسیپی بتاؤ کہ یہ آپ کس طرح سے بناتے ہو۔ اور یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگر ہم کسی کو خوش کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ میں ان کے لیے بنا رہی تھی اچار گوشت، اور اچار گوشت جو ہے وہ بھی ان کا فیوریٹ ہے، کہ مطلب اور سالن بھی ہے ان کو پسند، لیکن یہ ہے کہ جو فیوریٹ ان کا ہے نا وہ اچار گوشت ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا، ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے دہی ڈالا، اور ساتھ ہی میں نے اچار گوشت کا مسالہ ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے میں نے رکھ دیا تھا نا۔ اچھا، میں کھانے کو ڈیفیکلٹ بالکل بھی نہیں کرتی، سیدھی سی بات ہے، مجھے وہ جو ہم کھڑے ہو کے بناتے جاؤ، میں کہتی ہوں کہ صرف آپ اس طرح سے بناؤ کہ ٹیسٹ آنا چاہیے، ایک اگلا بندہ جب کھائے نا تو وہ بولا ہے کہ ہاں واؤ ایک چیز اچھی بنی ہے نا، تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کھڑے ہو کے بناتے جاؤ اور اپنا وہ ہے نا کہ بس دماغ بھی خراب کرو، اور یہ کہ تھک بھی جاؤ نا۔ اس طرح سے آپ بناؤ کہ ٹیسٹ بھی آ جائے، اور پھر یہ ہے کہ شارٹ کٹ بناؤ نا۔ مجھے ہمیشہ، میں بریانی بھی بناتی ہوں تو میں ہمیشہ اس کو بھی شارٹ کٹ ہی کرتی ہوں، میں نے کبھی اس کو اتنے لمبے وہ پروسیجر سے نہیں کبھی گزارا نا۔ میرا یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی سے بن جائے نا۔ اس کو میں نے میرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا۔ میں نے پیاز بیچارے جو تھے ان کو تڑفا لیا اچھے سے، جب وہ تڑف کے براؤن ہو گئے تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو جتنی میں نے میرینیٹ کی ہوئی تھی چکن اس کو میں نے ڈالا، اور تقریباً میں کہتی ہوں 15 سے 20 منٹ میں یہ میرا جو ہے نا اچار گوشت بن کے تو تیار ہو گیا تھا نا۔ اور سب نے تعریف بھی کی تھی، یہ نہیں کہ تعریف کسی نے نہیں کی تھی، الحمدللہ سب نے تعریف کی تھی۔ اور یہ چیز ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ صرف آپ کو طریقہ آنا چاہیے ٹیسٹ لے کے آنے کا نا، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ بنایا کیسا ہے وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیسا بنایا ہے نا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا نا اپنا اور اپنی ساس کے رشتے کے بارے میں بتاؤں گی، کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو اس کے بعد میری ساس نے کیا بولا تھا کہ آپ میری پسند نہیں ہو، آپ میرے بیٹے کی پسند ہو نا۔ تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، وہ بیٹا کس کا ہے، وہ بھی تو آپ کا ہی ہے نا، اگر آپ کی پسند نہیں، آپ کے بیٹے کی پسند ہو تو پھر کیا ہے نا، آہستہ آہستہ آپ کی بھی پسند بن جاؤں گی۔ میں نے کبھی آج تک نا اس چیز کو، وہ میرے منہ پہ یہ بات بولا کرتے تھے، میں کہتی تھی چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نا۔ آہستہ آہستہ کر کے ٹائم گزرتا گیا، ساری چیزیں خود ہی سیٹ ہو جاتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے رشتے کو نا ایمانداری سے نبھاؤ،
جو سامنے والا انسان ہے نا وہ خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ساری چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں نا۔ ہم لوگوں نے یہ جو ڈرامے دیکھ نا، انڈین ڈرامے، ان نے مطلب اتنا ہمارے اندر وہ چیز خراب بنا دیا نا ہمارے دماغوں کو نا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں یہ تو مطلب جس وقت ہم ساس کا نام ہی سنتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے نا، مطلب ساس کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے مطلب ان کا وہ آپ عزت کریں، آپ کی امی ہیں، آپ کی امی جو ہیں وہ بھی تو کسی کی ساس ہی ہے نا۔ جب آپ کی بھابھی کوئی بھی ان کے ساتھ کچھ ایسا کرتی ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے ساتھ، انہوں نے ایسے بات کیوں کی، وہ میری ماں ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی ساس کو اس جگہ پہ لے کے سوچیں گے تو ہمیں پھر بھی یہی پتہ چلے گا نا کہ وہ بھی تو کسی کے ماں ہی ہیں۔ تو سب سے بڑی بات جو یہ ہونی چاہیے کہ جس انسان کے ساتھ ہماری شادی ہوئی ہے وہ بھی تو انہی کا ہی بیٹا ہے نا، تو اگر ہم اس سے پیار کر سکتے ہیں تو ہم ان کی ماں سے کیوں نہیں کر سکتے نا۔ تو اب میری ساس کی نا ساری اپنی جتنی بھی ہم لوگ مطلب دیورانی جٹھانی ہے نا، سب کے ساتھ ہی اچھی فرینڈ شپ ہے نا۔ وہ کیا کرتی ہیں کہ سب کو ٹائم دیتی ہے، اگر ہم لوگ جب اکٹھے بھی تھے نا تو وہ کبھی میرے پاس آ کے بیٹھتی تھی، کبھی میری جٹھانی کے پاس، کبھی دیورانی کے پاس، مطلب سب کو وہ ٹائم دے رہی ہوتی تھی نا۔ اور ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ جس وقت ہم لوگ فری ہو جاتے تھے، جو بھی فری ہوتی تھی ان کے پاس بیٹھ کے بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ مطلب ہماری پانچوں کی اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے نا اپنی ساس سے کہ ہم لوگ ہر بات ان کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں نا، ہر اپنا دکھ سکھ، ہر مطلب کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی ایسی چیز ہم لوگ ضرور ڈسکس کرتے ہیں نا۔ مطلب جتنی میں کہتی ہوں کہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمیں بالکل بھی یہ ہم اپنی امی کے ساتھ نہیں ڈسکس کرتے جتنی ہم ان کے ساتھ کر لیتے ہیں نا۔ ہمیں بالکل یہ چیز نہیں لگتی ہے کہ یہ ہماری ساس ہے نا، اور ان کی بھی الحمدللہ اتنی اچھی نیچر ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت چینج کیا۔ ظاہر سی بات ہے، میں کہتی ہوں رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ دونوں طرف سے ہی مطلب دونوں طرف سے دونوں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ اب جب میری شادی ہوئی تھی تو تب وہ کافی چینج تھی، اس کے بعد انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہت چینج کیا، کیونکہ وہ انسان کے اندر خود ہی ساری چیزیں آتی جاتی ہیں نا ٹائم کے ساتھ ساتھ نا۔ تو کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے نا، ظاہر سی بات ہے ایک انسان بڑا ہے، اگر وہ اپنے خود کو چینج کر رہا ہے تو ہماری بھی تو بنتی ہے نا یہ چیز کہ ہم بھی کریں، یا پھر ہم اسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری ساس ہی ہے نا۔ نہیں، اس چیز کو میں غلط بولوں گی کہ نہیں، ہمیں ظاہر سی بات ہے عزت دینی چاہیے، وہ ہماری عزت کی جگہ ہے، وہ ہماری ماں کی جگہ ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنا رشتہ جو ہے نا وہ بہت اچھے سے نبھانا چاہیے، آگے ساری وہ خود ہی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب ان کی سب بہوؤں کے ساتھ اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، سب کو وہ ٹائم دے رہی ہوتی ہے، ہمیں یقین کرے کبھی انہوں نے بور ہی نہیں ہونے دیا۔ میں جب کچن میں بھی ہوتی ہوں تو وہ میرے پاس آ کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، مجھ سے بات چیت کرتی رہتی ہیں۔ مطلب یہ اکیلا پن جو ہوتا ہے نا وہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور کبھی لڑکیوں کو آج کل ساسوں کے پاس بیٹھنا بھی مشکل لگتا ہے کہ ہم بیٹھ رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کس طرح ہم بات کریں، یا پھر یہ میں کہتی ہوں کہ ٹائم دیں آپ، جب ٹائم ایک انسان کو آپ دیں گے تو آپ اس کو سمجھیں گے نا کہ ہم کس طرح سے سمجھ رہے ہیں یا کس طرح سے بات کر رہے ہیں نا۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں رشتوں میں محبت اور پیدا کرنے کی، اور اپنے رشتے کو اور مضبوط بنانے کی بجائے کہ وہ بیچاری اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ علیحدہ سے بیٹھ کے تو اپنے کاموں میں بیزی ہو۔ تو جب بھی آپ فری ہوتے ہو آپ ضرور ٹائم دیا کریں۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہی ہمارے رشتوں میں نا اور زیادہ مضبوطی پیدا کرتی ہیں اور ہمارے رشتے اور زیادہ خوبصورت بناتی ہیں۔ آپ اپنے رشتے کو ایمانداری سے نبھاتے جاؤ، آگے ساری چیزیں خود بخود ہی ٹھیک ہوتے جاتی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ میرا لیکچر ختم اور یہاں پہ میرا کھانا ریڈی ہو چکا تھا، دیکھیں اور ماشاءاللہ سب نے کھایا، سب نے بہت زیادہ تعریف کی۔ میں کہتی ہوں کہ جس وقت کوئی تعریف کر دیتا ہے نا پھر اس وقت ساری جو ایک تھکاوٹ ہوتی ہے نا کچن میں کھڑے ہو کے کام کرنے کی اور کھانا بنانے کی، وہ ساری تھکاوٹ بندے کی خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہی تھی آج کی میری ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اینڈ سبسکرائب بھی کریں، اور آپ بھی اپنے ریلیشن کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا ریلیشن کیسا ہے اپنی ساس کے ساتھ۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔